الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے استاذ، ماں باپ، بھائی بہن، اہل ولد، عشیرت پہ لاکھوں سلام۔ محترم سامعین، آج کا ہمارا موضوع ہے حقوق اولاد اور ہماری ذمہ داریاں۔ بغیر کسی تاخیر اور تمہید کے آپ یہ جانتے چلیں کہ یقیناً اولاد اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ایک بے نظیر نعمت ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے ایک انسان اپنے آپ کو بے سہارا تصور نہیں کر سکتا۔ ایک ماں جس کے پاس آسائش زندگی مہیا نہ ہو، لیکن اگر وہ اولاد سے سرفراز ہے تو ضرور وہ اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتے ہوئے مسرت و شادمانی کا اظہار کرتے ہوئے نظر آتی ہے۔ تو غرض یہ کہ اولاد اپنے والدین کے لیے یکساں طور پر آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ہے۔ جہاں ایک ماں اپنی اولاد کے ہوتے ہوئے اپنے آپ کو محفوظ و مامون خیال کرتی ہے، وہیں باپ بھی اپنی اولاد سے یہ توقع رکھتا ہے کہ برے وقت میں میری اولاد میرے کام آئے گی۔ اولاد کے متعلق قرآن مجید کا ارشاد ہے، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، فرمایا مال اور بیٹے یہ جیتی دنیا کا سنگار ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اولاد سے توقعات رکھنا درست ہے، لیکن ایک عقل مند اور ہوشیار انسان خوب اچھی طرح جانتا ہے کہ اولاد سے نیک توقعات کا سارا دار و مدار ان کی احسن تربیت پر ہے، اچھی تربیت پر ہے۔ تو دوستو، اولاد انسان کے لیے اسی وقت سود مند ثابت ہوگی جبکہ اس کی تربیت کا پورا خیال رکھا جائے گا۔ اور یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ اگر اولاد کی اچھی تربیت کی جائے تو وہ فرحت قلب اور آنکھوں کی ٹھنڈک بنتی ہے، اور اگر ان کی تربیت سے منہ چرایا جائے تو یہی اولاد رنج و غم کا باعث بھی ہو جایا کرتی ہے۔ اولاد کے بارے میں قرآن کریم میں ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اے ایمان والو تمہاری کچھ بیویاں اور بچے تمہارے دشمن ہیں تو ان سے احتیاط رکھو۔ تو معلوم ہوا کہ اولاد والدین کا سہارا بھی ہوتی ہے اور دشمن بھی۔ تو حضرات محترم، اولاد کا نیک بخت اور سعادت مند ہونا والدین کی حسن تربیت پر موقوف ہے۔ چنانچہ ابو داؤد شریف میں ہے کہ ایک موقع پر آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین واضربوہم علیہا وہم ابناء 10 سنین، اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو اور جب کہ وہ 7 برس کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھنے پر انہیں سزا دو جب کہ وہ 10 برس کے ہو جائیں۔ معلوم ہوا دوستو، والدین پر ضروری ہے کہ اپنے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کو بھی نیک اور صالح بنانے کی فکر کریں۔ ماں باپ دونوں کی مختلف ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ کل بروز حشر ان سے ان کی ذمہ داریوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور حدیث میں یہ بھی فرمایا جا رہا ہے کہ 7 سال کے بچوں کو عبادتوں کا حکم دینا شروع کریں، اور جب 10 سال کے ہو جائیں تو سستی اور غفلت کرنے پر انہیں سزا بھی دیں۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہماری اکثریت اس فرمان نبوی کو فراموش کر چکی ہے۔ نماز کا حکم دینا اور نہ پڑھنے پر سزا دینا تو بہت دور کی بات ہے۔ نماز چھوڑنے کو برا تک بھی نہیں سمجھا جاتا، بلکہ آج بچے جب شعور کی منزل پر قدم رکھتے ہیں تو والدین ان کے لیے قسم قسم کی ویڈیوز، گیمز کا اہتمام کرتے ہیں، بیٹ بال وغیرہ لہو لعب کے مختلف سامان مہیا کرا دیتے ہیں، ٹی وی موویز کے پروگرامز کا عادی بنا دیتے ہیں۔ لیکن افسوس کہ اللہ تعالیٰ اور پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عطا کردہ ذمہ داریوں کا ذرا بھی احساس نہیں کرتے، اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کی اسلامی زندگی کا خون کرتے ہیں، مگر اس پر انہیں ذرا برابر بھی افسوس نہیں ہوتا۔ تو مسلمانوں یاد رکھو، کل قیامت کے دن تمہیں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا، اور تمہاری اولاد بارگاہ رب العزت میں تمہاری شکایت کرتے ہوئے عرض کرے گی، مولا
اس مرد سے ہمارے حق کے بارے میں مواخذہ فرما، کیونکہ اس نے ہمیں ہمارے دین کی باتیں نہ سکھائیں۔ بتاؤ مسلمانوں، اس وقت آپ کا کیا جواب ہوگا؟ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت خالص اسلامی اصولوں کے مطابق کریں، تاکہ ہماری اولاد ہمارے لیے دارائن میں سود مند ثابت ہو۔ سنو دوستو، اولاد کی تربیت کے لیے جہاں قابل تقلید اسوہ پیش کرنا ضروری ہے، وہیں ان پر خرچ کرنا بھی ضروری ہے۔ یقیناً لائق مبارکباد ہیں وہ والدین جو اپنی اولاد پر خرچ کرتے ہیں، لیکن موجودہ زمانے میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنی اولاد پر خرچ کرنے میں بہت ہی بخالت سے کام لیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان بچوں کی ضروری خواہشات پوری نہیں ہو پاتی اور وہ دوسروں کی للچاتی ہوئی نگاہوں سے دیکھنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ یقیناً اپنی اولاد کے لیے برائیوں کے دروازے کھولتے ہیں، اور جبکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اہل و عیال پر خرچ کرنا کس قدر فضیلت کا حامل ہے۔ مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دینار انفقتہ فی سبیل اللہ و دینار انفقتہ فی رقبۃ و دینار تصدقت به علی مسکین و دینار انفقتہ علی اہلک اعظمها اجرا الذی انفقتہ علی اہلک۔ فرمایا یعنی ایک دینار تو وہ ہے جسے تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اور ایک دینار وہ ہے جسے تم نے غلام آزاد کرنے میں خرچ کیا، ایک دینار وہ ہے جس کے ذریعے تم نے مسکین پر صدقہ کیا، اور ایک دینار وہ ہے جسے تم نے اپنے اہل پر خرچ کیا۔ ان میں سب سے زیادہ اجر دلانے والا وہ ہے جسے تم نے اپنے گھر والوں پر خرچ کیا۔ تو برادران ملت، حقیقت تو یہ ہے کہ اولاد پر خرچ کرنا یہ والدین کی طبعی اور فطری ذمہ داری ہے، لیکن اللہ رسول کا احسان عظیم ہے کہ اس پر بھی اجر عظیم سے نوازے جا رہے ہیں، بلکہ یہ بشارت دی جا رہی ہے کہ دیگر کئی صدقات سے بڑھ کر اہل و عیال پر خرچ کرنے کا اجر ہے۔ آج قوم مسلم کی ناکامیوں کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ جیسے ہی بچہ سن شعور کو پہنچتا ہے، والدین اس کے لیے اچھے سکول کی تلاش میں لگ جاتے ہیں جہاں اسے مکمل طور پر دنیا دار بنایا جا سکے۔ زیور علم دین سے آراستہ کرنے کے بہت ہی کم لوگوں کو فکر ہوتی ہے، تو ایسی سوچ کے بھیانک نتائج دیکھنے کو مل رہے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ من حق الولد علی الوالد ثلاثۃ اشیاء۔ فرمایا یعنی باپ پر اولاد کے 3 حقوق ہیں، ایک یہ کہ پیدائش کے بعد اچھا نام رکھے، اور دوسرا یہ کہ جب سمجھدار ہو جائے تو قرآن مقدس کی تعلیم دے، اور جب شادی کے لائق ہو جائے تو اس کی شادی کر دے۔ دوستو، ایک جانب تو آقا کا یہ فرمان ہے، اور دوسری جانب جب ہم حالات کا جائزہ لیتے ہیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ اکثر والدین اپنی ان تینوں ذمہ داریوں سے کامل طور پر غافل نظر آتے ہیں۔ نہ اچھے نام کا انتخاب ہوتا ہے، نہ وقت پر اور سنت کے مطابق شادی کی جاتی ہے، اور نہ ہی اولاد کو دینی تعلیم دی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے بچے اپنے آپ کو غلط راستے پر ڈال کر اپنی دنیا و آخرت تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ دنیا و آخرت کے نتائج کو سامنے رکھتے ہوئے ہم خواب غفلت سے بیدار ہو جائیں اور اولاد کی اسلامی تربیت کی جانب اپنے قدم بڑھائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وما علینا الا البلاغ المبین۔